شخص گمراہ نہ ہوتا، رہنما جو اپنے سرکار کے نائب ہوتے۔ آئیے بارگاہ حجت میں دل سے استغاثہ بلند کریں، یا امام المنتظر، دل سے اپنے وارث کو بلائیں، خدا کی قسم وہ ضرور آئیں، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا حیدری، ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معرومین، تمام علماء، تمام شہداء، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، اپنے معرومین کو، میرے معرومین کو، استاد سید سبت جعفر شہید آل حسینی کے رخ کو پڑھ کر امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستكبرین ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا للتراب مقدمع الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات محمد۔ عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام شب جمعہ بھی ہے اور شب زیارت سید الشہداء بھی ہے۔ ہر جمعرات کو بھی مستحب ہے کہ امام کی زیارت کی جائے، جو جا نہیں سکتا وہ دور سے امام کی زیارت کرے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں تھا تو امام نے مجھ سے پوچھا تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا ہاں مولا جاتے ہیں۔ کہا ہر روز جاتے ہو؟ کہا مولا ہر روز کیسے؟ کہا ہر ہفتے جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا۔ کہا ہر مہینے جاتے ہو؟ کہا مولا ممکن نہیں ہوتا کہ ہر مہینے جایا جائے، لیکن جاتے ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ تم کھلے آسماں کے نیچے جایا کرو، کربلا کی طرف رخ کرو،
اور 3 دفعہ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا تمہاری زیارت ہو جائے گی۔ وہ اتنا آسان ہے مگر وہ بھی ہم سے نہیں۔ زیارت کے معنی ملاقات ہے کہ ہماری ملاقات، لیکن کیا ہمیں شوق تو ہے اور ہونا بھی چاہیے، سب کو ہونا چاہیے کہ انسان کو کربلا کی زیارت نصیب ہو، لیکن کیا زیارت ملاقات یا صرف جانا؟ لوگ تو جاتے ہیں، بھئی ہم جائیں، اچھی بات ہے جائیں، لیکن مقصد جانے کا، ہدف جانے کا زیارت ہے نا۔ زیارت کے معنی کیا ہے؟ ملاقات۔ تو کیا ملاقات کی نیت ہے کہ میں اپنے مولا سے ملوں؟ ہمارے مفاہیم ہی تھوڑے سے کمزور ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے بولا کہ جی مولا کو پکاریں، ہم امام کو پکارا، یہ الاجل بھی بغیر ادراک کے ہے، درک نہیں ہے کہ کسے بلا رہا ہوں اور بلا کس کو رہا ہوں۔ اگر درک ہوتا تو بلاتا نہیں، خود جاتا۔ اگر درک ہو ان کو کیوں بلا رہے ہو؟ مگر وہ کہیں گئے ہوئے، وہ تو حاضر ہیں، میں غائب ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو اپنے وجود سے نکال کر ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مفاہیم کمزور ہیں ہمارے، ظاہر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ دنیا نے اتنی لیئر ڈال دی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کے آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ملاقات۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں شب جمعہ کا واقعہ کہ عالم دین نے دیکھا کہ خواب میں ایک جوان سید الشہداء کے حرم میں کربلا میں باب قبلہ کے پاس آتا ہے اور امام کو سلام کرتا ہے۔ خواب میں دیکھ رہا ہے، دیکھا کہ زری کی جگہ پر امام کھڑے ہوئے ہیں اور امام اس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں اور یہ مسکراتا ہے۔ خواب دیکھتا ہے۔ دوسرے دن شب جمعہ تھی، کربلا جاتے ہیں زیارت پہ، ان کو وہی لڑکا نظر آتا ہے باب قبلہ پہ۔ دیکھا، اس نے سلام کیا۔ اب زری ان کو نظر آ رہی ہے، ظاہر ہے امام نظر نہیں آ رہے، تو دیکھا لڑکا مسکرایا۔ جب اس کی راز و نیاز ختم ہوئی تو یہ اس کے پاس چلے گئے، کہا کہ ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو کہتا ہے آپ نے صحیح دیکھا ہے، میں جب امام کو سلام کرتا ہوں امام مجھے جواب دیتے ہیں۔ وہ کہا کہ کیسے، ایسا تم نے کیا کیا؟ کہا میں کربلا سے دور رہتا ہوں اور میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ہر ہفتے میں اپنے ایک یا ماں کو یا باپ کو لے کر آتا ہوں۔ ایک دفعہ میں والد کو لے کر آ رہا تھا کیونکہ میرے پاس ایک ہی سواری ہے، تو میری ماں نے بھی کہا کہ میرا بھی دل چاہ رہا جانے کا، تو میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں میں بٹھایا۔ اس دن سے میں جب بھی مولا کو سلام کرتا، مولا میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، بعض اوقات دین ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جبکہ دین گھر میں ہوتا ہے۔ گھر میں گھر کی چیزیں صحیح کر لے، سب صحیح ہو جائے گا۔ باہر انسان اتنی کوششیں کرتا ہے، یہ کر لے وہ کر لے، سوشل ہو جائے، ایکٹیویٹی کر لے۔ گھر، جس کا گھر مینج ہو سکتا ہے وہ امام زمانہ کی حکومت میں کام کر سکتا ہے، یاد رکھیے۔ آپ سے آپ کا گھر مینج نہیں ہوتا اور آپ امام زمانہ کی حکومت میں نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، پہلا سوال تو یہی آئے گا، 4 لوگوں کو تو مینج نہیں کر سکتے۔ یہ المیہ ہے آج ہماری سوسائٹی کا۔ اس جانے میں میرے پاس کیونکہ آج وقت بہت ہی شرنک ہو گیا ہے، کیونکہ بہرحال مجھے ایک اور جگہ ٹائملی پہنچنا ہے، ان کی اپنی مجبوری ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں حدیث بیان کی
میں چاہتا ہوں اس حدیث کو آج آپ کے سامنے تمام کروں. انشاءاللہ پھر زندگی رہی آئندہ سال یا درمیان میں کبھی آپ کے شہر یا اپنے شہر آنے کی تو انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. صلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد. میں نے کل آپ کی خدمت میں سورہ نور کی کچھ آیات بیان کی جس میں خلاصہ مفہوم اس کا کہ پروردگار کہتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں خرید اور فروخت لین دین جو ہے یا کوئی بھی تجارت ان کو ان کے ذکر سے ان کی نماز سے ان کی زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی اور یہ اس دن سے جس دن آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے اس کا خوف رکھتے ہیں. اس سورہ نور کی میں نے آیت نمبر میں غالباً 37 تھی اور 28 اور نہیں 37 اور 38 میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. اس کے بعد میں نے ایک حدیث معراج کہ جو پروردگار نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا معراج میں وہ بیان کی. اس کا خلاصہ کروں جو کل جتنی آپ کی خدمت میں تھی اور جو لوگ نہیں ہوں تاکہ وہ محروم نہ رہیں. پروردگار کہتا ہے کہ جو میرے عمل پر راضی ہو جائے میں اسے 3 خصوصیات دیتا ہوں. پہلی خصوصیت میں اسے ایسا شکر ادا کرتا ہوں جو بغیر نادانی کے ہوتا ہے. اس پہ ہم نے گفتگو کر لی. دوسری چیز خدا کہتا ہے کہ میں اسے ایسا ذکر دیتا ہوں جسے وہ بھول نہیں پائے گا, ایسا ذکر جو اس سے فراموش نہیں ہوگا, حالت ذکر میں رہے گا. ذکر پہ بھی ہم نے کافی گفتگو کی. تیسری چیز خدا کہتا ہے کہ میں اسے اپنی محبت کا مزہ ایسا چکھاؤں گا کہ وہ باقی ساری محبتوں کو ترجیح نہیں دے گا. صرف میری محبت, جسے میری محبت مل جائے, جسے تو مل جائے اسے پروردگار. امام حسین دعا عرفہ میں پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. بس یہی تو پانا ہے ہم نے, جو سید الشہداء نے پایا ہے اسی کو پانا ہے ہم نے ان مجالس میں. یہ 3 خصوصیات میں اسے دیتا ہوں. اب جب یہ میں 3 خصوصیات اسے دیتا ہوں تو اب آگے ہوتا کیا ہے یہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرنا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ جب میں اسے دیتا ہوں تو اس کے بعد میں اس کے قلب کی آنکھ کو اپنے جلال سے کھول دیتا ہوں. اس کی جو قلب کی آنکھ ہے اسے اپنے جلال سے کھول دیتا ہوں اور اپنے خاص بندوں کو اس سے چھپا کے نہیں رکھتا. اب یہ بہرحال اسٹیپ ہیں قلب کے کھلنے کے. جس کا قلب کھل جائے روشن ہو جائے, یہ والا قلب نہیں جو اندر ہے, ہاں یہ تو کھلے گا تو آپریشن ہی ہوگا یا اس میں سٹنٹ ڈلے گا, نہیں. وہ جو قلب جس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جس میں صرف خدا سما سکتا ہے, وہ قلب خدا کہتا ہے کہ میں اس کے قلب کو اپنے جلال سے روشن کر دیتا ہوں, اپنے خاص بندوں کو اس سے چھپاتا نہیں ہوں. اس کے خاص بندے, اس کے ولی, اس کی حجت جو روح زمین پہ ہوتی ہے یہ اس کے خاص بندے ہیں, یہ اس سے مخفی نہیں رہتے. پھر اور یہ آسان نہیں ہے, علماء عرفاء اس ایک کام کے لیے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 40 سال تم اپنی زندگی میں بھاگو دوڑو اور 40 سال میں تمہیں اگر ایک ایسا بندہ خاص ملے جو تمہارا استاد بن جائے, جو تمہارا مرشد بن جائے, تو بھی تم نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا. 40 سال. خود آیت اللہ قاضی 28 سال کی عمر میں نجف پہنچے, استاد ڈھونڈتے رہے. مولا امیر کے حرم میں جاتے تھے یہی تڑپ کہ مجھے مل جائے. پہلے آیت اللہ کشمیری ملے, اس کے بعد جو ہے وہ احمد کربلائی ان کے استاد بنے. خوب ایسا قلب کو روشن کیا آیت اللہ غازی کے اللہ نے اپنے جلال سے کہ ان سے پوچھا, ان کے شاگرد نے, کیا آپ کی کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی؟ تو
تو کیا فرماتے ہیں؟ کہا اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ صبح ہو اور میں امام کو نہ دیکھوں. یعنی ایسا جب قلب روشن ہو جائے تو پھر خاص بندے مخفی نہیں رہتے. اب یہ صفات ہوتی ہیں. پھر پروردگار کیا کہتا ہے؟ پھر تاریکی شب ہو یا روز روشن ہو، یعنی رات کی تاریکی ہو یا دن ہو، میں اسے اپنا نجوا کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کو، آہستہ بات کرنے کو. یہ جو 3 چیزیں ہیں نا ہماری کتابوں میں، ایک دعا ہے، ایک نتبہ ہے اور ایک مناجات ہے. مناجات نجوا کو کہتے ہیں، یعنی جب کوئی کسی کے بہت قریب ہوتا ہے نا تو وہ نجوا کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں پھر ایسے شخص کو رات کی تاریکی ہو یا روز روشن ہو، میں اسے اپنا نجوا کرتا ہوں، سرگوشی کرتا ہوں. وہ یہ آسان نہیں. جابر ابن جوفی سے روایت ہے، آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد بن نفس میں کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں نے جابر سے کہا کوفہ میں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ میں امام کی زیارت کروں. کوفہ ہے، امام مدینہ میں ہے. جابر کہتا ہے چلو میرے ساتھ. کوفہ سے باہر نکلتا ہے، کہتا ہے آنکھیں بند کرو، ہاتھ رکھو. ہاتھ پکڑا، اگلا قدم کہا آنکھیں کھولو، دیکھا مدینہ میں کھڑا ہوا ہے، کوچہ بنی ہاشم میں کھڑا ہوا ہے، امام کے دروازے کے باہر. کہا جاؤ اندر امام کی زیارت کرو. اب اس نے بولا میں پتہ نہیں خواب نہ دیکھ رہا ہوں کہ. تو جب دل روشن ہو تو ذہن بھی پڑھ لیتا ہے. جابر نے ذہن پڑھ لیا اس کا. کہا دروازے پر نشان لگا لو، جب اگلے سال حج پہ آنا، مدینہ آنا تو دیکھ لینا خواب نہیں تھا. یہ اندر جاتا ہے، امام کی زیارت کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ جابر امام سے سرگوشیاں کر رہا ہے. جو اپنے آپ کو حالت ذکر میں لے آتا ہے وہ اپنے امام کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اس کے لیے فاصلے، اس کے لیے زمانہ کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ یہی تو روایت ہے. آخری امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے صلی اللہ محمد. امام فرماتے ہیں کہ جب آخری ہماری حجت ظہور ہوگا تو جو ان کے اصحاب ہوں گے وہ قدم بڑھائیں گے تو ان کا اگلا قدم مدینہ میں ہوگا. کیسے ہوگا؟ کیوں کہ قلب روشن ہو چکا ہوگا. یہ روشن قلب بہت آگے. امام رسول پروردگار کیا کہتا ہے؟ میں اس کو رات کی تاریکی اور روز روشن میں اپنا نجوا، یعنی اپنی گفتگو ایسی سناؤں گا کہ یہ لوگوں کی گفتگوؤں سے دور ہو جائے گا. یعنی لوگوں میں باتیں کر رہے ہیں، لوگ گفتگویں کر رہے ہیں، کام کر رہا ہے اپنے سارے کام، لیکن یہ گفتگویں اس کے وجود پہ اثر نہیں کر رہی، وہ صرف اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے. یہ کیفیت آسان کیفیت نہیں ہے جانے وقت. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا. ہم تو غفلت میں، ہم تو دنیا کی باتیں سن رہے ہیں، دنیا جہان کی خبریں، دنیا جہان کے ٹی وی شو، دنیا جہان کے ڈرامے، دنیا جہان کا ٹک ٹاک، دنیا جہان کا انسٹاگرام، یہ سب سن رہے ہیں، مگر خدا کا نجوا ہمیں نہیں آتا. پھر اس حالت میں ہم کیسے اپنے امام تک پہنچیں گے؟ کیونکہ ہمیں پریکٹس ہی نہیں کی، ہمیں کسی نے بتایا بھی نہیں کہ قلب کو بھی تو روشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو جو خدا سے نجوا کرتا ہے دنیا کی گفتگو کٹ جاتی ہے اس سے. اور ویسے بھی جو کم بولتا ہے خدا اس کے وجود سے حکمت جاری کرتا ہے. تو انسان آج کل دیکھیں ہر وقت بولے جا رہا ہے. بولنا صرف زبان سے نہیں ہے، آج کل بولنا سوشل میڈیا سے بھی تو بولنا ہے. کتنا آپ فارورڈ کر رہے ہیں، کتنی آپ شیئر کر رہے ہیں، یہ بھی تو آپ بول رہے ہیں. اور اگر کوئی چیز غلط ہے تو یہ آپ کے روح پر اثر ڈال رہی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. خاموشی
حکمت دیتی ہے. اور بڑے بڑے موٹیویشن اسپیکر بھی کہتے ہیں کم بولنے والا آدمی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جو کم بولتا ہے. اب ہماری تو مجبوری ہے, ہم اگر نہیں بولیں گے تو آپ کس کی سنیں گے؟ ہمیں تو بہرحال وہ بھی اب اگر اللہ اور رسول کے لیے بول رہے ہیں, ہاں ویسے بول رہے ہیں تو ظاہر ہے بیکار ہی ہے بولنا. عزیزان محترم, آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے استاد کی زبان میں گڑھا دیکھا, گڑھا. تو ہم نے پوچھا کہ گڑھا کس چیز کا ہے؟ کہا 25 سال میں نے زبان کے نیچے پتھر رکھا تاکہ صرف کام کی بات کروں. میں نہیں کہتا کہ آپ ایسا کیجیے گا, ہم نہیں کر سکتے. وہی کر سکتے ہیں کہ جو اہل معنی ہے, لیکن ہم کم از کم اپنے آپ کو کنٹرول تو کر سکتے ہیں. خب تاکہ یہ چپ ہوگا تو یہ روشن ہوگا. عزیزان محترم, پروردگار کو بڑا بہت تیزی سے پروردگار کہتا ہے کہ پھر لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا میرے نجوا کو کاٹتا نہیں ہے. لوگوں کے درمیان میں ہے مگر پھر بھی میرا ہے. مولا متقیان فرماتے تھے پروردگار جب میں لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہوں تو تنہا ہوتا ہوں, مگر جب تنہا ہوتا ہوں تو تیرے ساتھ ہوتا ہوں. خوب یعنی خدا ہر جگہ, اپنے آپ کو خدا کے ساتھ محسوس کرنا. پھر پروردگار کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو اپنا کلام اور ملائکہ کا کلام سناتا ہوں, یعنی وہ ملائکہ کو بھی سنتا ہے. ایک اور روایت میں کہ جب مومن امام کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے تو ملائکہ بھی اجازت لے کر اس کے پاس جاتے ہیں. تو عزیزان محترم, زمانہ بہت بہت بربادی کی طرف, اگر نہیں بچایا امام تک نہیں پہنچ پائیں گے, یاد رکھیے. پھر کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں اس سے جتنے بھی راز ہیں میری خلقت کے جو چھپے ہوئے ہیں میں سب اس کو بتا دیتا ہوں. ساری چیزیں میں اس کے سامنے کھول دیتا ہوں. اسے حیا کا لباس اس کو پہناتا ہوں, اور تاکہ پوری خلقت جو ہے وہ اس سے حیا کرے. اس کے بعد جب وہ زمین پر چلتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں, اس کے قلب کو وسیع کر دیتا ہوں, اور جہنم کو اس کے اوپر واجب اور جہنم کو اس کے اوپر پنہان کر دیتا ہوں. عزیزان محترم, بس یہ خلاصہ سا میں نے بہت تیزی سے, کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس, میں آپ کو بیان کروں. بہرحال ماہ محرم, ماہ سفر گزر جائے گا, خیر سے گزرے. ان ایام میں اپنے قلب کو روشن کریں. یہ وہ قلب ہے جسے سالم خدا کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو اپنے قلب کو سالم ہے. دنیا آپ کے اس قلب کو آلودہ کرنے کے لیے, اسی قلب کو آپ خوشبو لگائیں. شخص نے بہترین برانڈڈ پرفیوم لگائی ہوئی ہے, بڑے کپڑے پہنے ہوئے, برانڈڈ کپڑے پہنے, مگر اندر سے بدبودار ہے, اندر سے. اور شخص سادے سے کپڑوں میں, لیکن اندر سے اس کی ایسی خوشبو ہے کہ ملائکہ بھی اس کے قریب آ رہے ہیں. یہ مجلس ہی کرتی ہے, یہ عزاداری ہے. اپنے آپ کو امام سے جوڑ دیں. بس جس نے اپنے آپ کو امام سے جوڑ دیا, کوئی بھی چیز اسے فنا نہیں کر سکتی. موت بھی ٹرانزیشن ہے. شب جمعہ ہے, ہمارے مرحومین جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری طرف نگاہیں کر کے بیٹھے ہیں. ایک صلوات پڑھ کر تمام مرحومین کو بخش دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موت ٹرانزیشن ہے, موت فنا نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ مرنا یعنی ختم ہو جانا, نہیں. کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ اگر موت فنا ہوتی تو اولیاء خدا موت کو گلے نہ لگاتے.
اگر موت فنا ہوتی تو حضرت علی اکبر یہ نہ کہتے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں، کیا فرق پڑتا ہے، موت فنا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے موت حق پہ ہے، یہ ضرور ہے، اگر حق پہ نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے۔ اور یاد رکھیں معیار ماضی نہیں ہے، معیار موت ہے۔ وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، آپ کے سامنے کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ جس شخص نے غالباً حضرت علی اکبر کو جو نیزہ مارا ہے، یہ شخص، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ شخص ایک جنگ میں امام علی کا سپاہی تھا، امام علی کا سپاہی تھا، امام کے ساتھ جنگ لڑی ہے، امام کے ساتھ تھا۔ کیا ہوا؟ ادھر آ گیا۔ یہ معیار موت ہے، موت۔ موت اگر حق پہ ہے، چاہے پہلے جتنا بھی غلطی ہو، جتنی بھی غلطی ہو، چاہے امام کے کاروان کو روک دیا ہو، چاہے پانی بند ہو گیا ہو، چاہے خیمے لگ گئے ہوں، حر علیہ السلام ہو گیا۔ معیار کیا تھا؟ موت۔ موت ادھر آئی ہے، سلام ہمارا۔ اور کیسی موت آئی؟ سب سے آخر میں آیا، سب سے پہلے چلا گیا۔ وہ کیا لے کر گیا؟ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو کہ جس کے ماتھے پر سیدہ کا رومال بندھا ہوا، یعنی اپنے ساتھ، حالانکہ امام کی رکاب میں تھا، کیونکہ غلطی ایسی کی تھی، جانے سے پہلے شفاعت چاہتا تھا۔ تبھی تو یہی تو کہا تھا جب جا رہا تھا تو ہاتھ جوڑے نا اس نے بیوی کے خیموں کے باہر جا کر، پھر قیامت میں اپنی ماں سے میری شکایت مت کیجیے گا۔ ایسا بہت ابھی بھی وقت ہے، استغفار کریں۔ کسی نے سوال پوچھا استغفار ہم توبہ کرتے ہیں، قبول کیسے؟ توبہ کی نشانیاں ہیں۔ پہلی بات تو ہے جب جس چیز سے آپ توبہ کریں دوبارہ نہیں کریں، یہ قبولیت ہے۔ پھر بھی غلطی ہو گئی، اگر شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے گناہ کیا ہے، شرمندگی قبولیت ہے۔ ایک شخص اللہ اکبر اللہ اکبر، ابلیس نے کہا کیا اللہ اکبر کرتے رہتے ہو، کبھی لبیک ہوا؟ کہا کیا مطلب بھائی اتنا اللہ اللہ کرتے ہو، کبھی اللہ کی طرف سے بھی کچھ آیا؟ کہا نہیں، تو پھر کیا اللہ اکبر کر رہے ہو؟ تو دوسری آواز آئی، کہا یہ جو تم اللہ کر رہے ہو یہ لبیک ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ جب تمہیں یاد کرتا ہے تب تم اللہ کرتے ہو، جب تک اس کی نگاہ کرم نہ ہو تم کہاں اس کو یاد کر سکتے ہو؟ تمہارا اللہ کو یاد کرنا لبیک ہے، وہ تم پر اپنی نگاہ لطف کرم کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح امام، وقت کا امام، اگر ہم امام کی گفتگو کرتے ہیں نا، ہم نہیں کرتے، امام چاہتے ہیں ہم گفتگو کریں، امام چاہتے ہیں۔ بغیر امام کی چاہت کے کوئی امام کو یاد نہیں کر سکتا۔ اللہ کی حجت ہے کائنات پر، سارا نظام کائنات کا اسی ہستی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ خوشبو، ہوائیں، پھول، یہ غذا، یہ سورج کی روشنیاں، یہ پانی کی لہریں، یہ زندگی میں یہ خون جو رگوں میں دوڑ رہا، یہ سب ایک وجود کی وجہ سے ہے۔ اور وہ وجود جب نگاہ کرم کرتا ہے تبھی آدمی ان کو یاد کرتا ہے۔ یہ آسان نہیں، بس چند جملے مصائب کے، بس اپنے آپ کو امام سے جوڑیں۔
یہ معاشرہ ہمارا معاشرہ ہے، معاشرہ خراب، دنیا خراب، زندگی ہم نے خراب کیا ہے، کسی نے خراب نہیں کیا۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اس نسل کو بچائیں، یہ سرمایہ ہے، یہ ہے امام کے سپاہی۔ ان کی تربیت کریں، دھیان رکھیں، پڑھتے کیا ہیں، دیکھتے کیا ہیں، سنتے کیا ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں جو موبائل کھلونا پکڑایا ہوا ہے چیک بھی کیا کریں، کر کیا رہے ہیں، سمجھائیں بچے کو۔ بچہ سمجھتا نہیں ہے، کیسے نہیں سمجھتا؟ دنیا جب بگاڑ سکتی ہے تو آپ بھی تو اس کو صحیح کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ توجہ کریں، قوم کو برباد کرنے کے سارے حربے استعمال ہو رہے ہیں، قوم ذہنی طور پر جو ہے وہ مایوس ہو جائے، نشے میں، ہوس میں، بے حیائی میں، برائی میں، تاکہ خدا ان کی زندگیوں میں نہ رہے۔ یہی دشمن ہے امام کا آج کا سسٹم۔ اس جانے میں اپنے آپ کو بچائیں۔ شب جمعہ ہے، تمام روحیں کربلا میں ہیں، ہمارا وقع امام بھی کربلا میں۔ نہیں پتا امام کس مقام پہ ہوگا، کس جگہ ہوگا۔ یہ لٹا ہوا کارواں جس طرح کوفہ پہنچا ہے، آپ کو پتہ ہے نا۔ خدا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ نجف سے کربلا کتنی دیر لگتی ہے؟ سیدھا سیدھا چلتے رہیں 1.5-2 دن لگتے ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ روڈ ہے، روڈ بنے ہوئے ہیں، رستے میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، موقب لگے ہوئے ہیں، پانی ہے، آرام کی جگہ ہے، پھر بھی 1.5-2 دن۔ اور انہوں نے کاروان کو 1 دن میں پہنچایا ہے۔ روڈ نہیں تھے، سڑکیں نہیں تھیں، پتھر تھے، ریگستان تھا، اور اونٹوں پر کجاوے بھی نہیں تھے۔ اتنی تیزی سے دوڑاتے تھے کہ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ بچے گرتے جاتے تھے۔ کچھ بیویاں تو بچوں کو اٹھاتی رہی۔ اسدارہ نے موت۔ آپ اور ہمیں تو پانی ملتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں پانی پی لو، پانی پی لو، صبر آرام کر لو۔ ان کو پانی نہیں دیا، پانی ان کے سامنے گرا دیتے تھے، اور ایک رسی میں 12 لوگ بندھے ہوئے۔ جھک گیا حسین کا بیٹا۔ ایک مقام پہ بیان کرتے ہیں کہ توق جو گلے میں تھا نا امام کے، لوہے کا، دھوپ کی شدت نے، ایک مقام پر امام نے فوجی کسی سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا ہے، رومال دو۔ کہتے ہیں امام نے اس کو ہٹایا تو بدن کی کھال 7 بار آ گئی۔ آسان نہیں، ایسے اسلام نہیں پھیلا آزادارہ نے بات۔ لیکن امام نے کبھی اپنے درد اور تکلیف بیان نہیں کی۔ جب بھی امام کو کھانا ملتا تھا، پانی ملتا تھا، امام سے گریا کرتے تھے۔ امام کا خادم کہتا ہے مولا آپ نیچے سوتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا، آپ اوپر نہیں سوتے، آپ کو کھانا دو تو آپ روتے ہیں، پانی دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ مولا فرماتے تھے میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ ہاں زیادہ امام نے اس مشکلات کو اور سب امام کے قریب، یہ کہتے ہیں امام ایک دن اپنے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا گھر میں خادم قربانی کر رہا ہے۔ قربانی کی، اس نے امام کو نہیں دیکھا، اس نے جانور کے سر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے۔ امام نے یہ منظر دیکھا، امام سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے، گریا کرتے رہے۔ نہ جانے کون سا منظر یاد آ گیا۔
ان سب مشکلات کے باوجود امام سے پوچھا سب سے سخت آپ کے لیے کیا تھا؟ امام نے کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ عزاداران محترم، غیرت مند شخص کے لیے یہ بہت ہوتا ہے، اس کی مستورات بازار میں ہوں اور غیروں کا مجمع ہو۔ شام جب پہنچے ہیں، بس تیزی سے آپ مصائب سنتے ہیں، میں تو بہرحال اپنی نوکری کرتے ہوئے تبرکاً، شام جب پہنچے تو کہتے ہیں 3 دن تک بازار سجایا گیا، بڑی تعداد میں لوگوں کو بلایا گیا، رنگ برنگے کپڑے پہنائے گئے، 3 دن لگے انہیں اس دروازے سے داخل ہونے میں، 3 دن۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ کون سا سما ہے، عید تو نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا باغیوں کا ٹولہ ہے۔ کہا جیسی میں آیا میں نے کیا دیکھا، خیموں پہ جو سر نظر آیا نا، میں نے کہا یہ تو جانا پہچانا سر ہے۔ جیسے میں نے نیچے دیکھا مجھے امام نظر آئے، میں تھوڑا بولا یہ کیا ہو گیا؟ امام نے اس وقت مجھے کہا کہ اس وقت تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں ان کو کہو کہ تھوڑا آگے چلے جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں سروں پر ہوں، میری ماؤں بہنوں پر نہ ہو۔ بس عزاداران محترم، یہ مصیبت اتنی ہوئی، بازار دربار یزید کے اندر آئے۔ بس ایک جملہ اور آپ سے التماس دعا، اس لعین نے امام کے سر کو تشت پر رکھا اور پھر چھڑی سے امام کے چہرے مبارک کی اہانت کرتا رہا۔ ایک چھوٹی سی بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ چھپ کے اپنے بابا کو دیکھتی تھی، اور میرے بابا کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب زندان میں گئی نا تو کہا بابا بابا، جیسے ہی سر آیا نا تو بچی نے سر اٹھایا تو دیکھا ہونٹوں پہ زخموں کے نشان تھے۔ بچی نے سر کو اپنے ہونٹوں سے لگایا، کہی بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا بابا دامن جل گیا، بابا یہ مجھ سے اگر گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم واسع۔